رہا ہے اور وہ سیدھا دوڑتا رہے. Juris.pk brilliant initiative. السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو Juris.pk. آج ہم Juris.pk کے پلیٹ فارم سے ایک نئی سیریز مینٹورشپ میٹرز کے نام سے شروع کرنے جا رہے ہیں, اور اس سیریز کا تعلق لیگل پروفیشن کے اندر مینٹورشپ کے رول کے حوالے سے ڈسکشن پہ مبنی ہوگا. میرے لیے یہ بات قابل اعزاز اور قابل فخر ہے کہ آج میرے ساتھ میرے مینٹور, میرے سینئر, میرے بہت ہی اچھے میرے دوست بھی ہیں اور میرے استاد رہے ہیں, بیرسٹر سلمان صفدر, جو اس سیریز کے پہلے پروگرام کے گیسٹ ہوں گے. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی, تھینک یو ویری مچ. سلمان صفدر از اے نیم جس کی کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے آپ. ماشاءاللہ سے یو آر راوین LLB honors from London School of Economics, barrister at law from the UK. You are an advocate of the Supreme Court. You did your pupillage from Miles & Co in UK. پھر آپ نے خواجہ سلطان صاحب کے چیمبر کو جوائن کیا لاہور میں جب آپ پاکستان تشریف لائے. From 2000 till 2002 you were with خواجہ سلطان صاحب, جن کے بارے میں آج ہم بات بھی کریں گے because he was one of your mentors, جن کا رول آپ کے کریئر میں, آپ کی پرسنالٹی برنگنگ میں بہت پروفاؤنڈ ہے. 2002 you started your own chamber of Barrister Salman Safdar, which mainly deals with criminal law, anti-terrorism acts, human rights violations, public interest litigation, and lately you are also concerned with rights and freedoms of civil citizens in Pakistan. You were a special prosecutor by Ministry of Human Rights and Law. You have always remained with the academia as a professor with LUMS, Government College Lahore. You have also done guest lectures with High Court Bar Association and the Supreme Court Bar, different programs. آپ judges کی training courses بھی conduct کرتے رہتے ہیں. And alhamdulillah, you have a portfolio of more than 5,000 criminal cases which have been completed. In 2006, you were awarded an outstanding award by the Chief Justice of Pakistan on your performance in the legal arena. So, on your formal introduction, and an informal introduction is that you and I being today as a series is a mentor and mentorship series, تو میرا اور آپ کا جو تعلق ہے وہ جڑا پاکستان کالج آف لا سے, اور یہ 2007 کی بات ہے, اور آج یہ ماشاءاللہ سے 14 سال ہو گئے ہیں کہ آپ مسلسل میرے جیسے اسٹوڈنٹ کی زندگی میں مختلف مراحل کے اوپر انفلوئنس کرتے رہے ہیں ڈفرنٹ ایریناز. اینڈ یہی چیز ہم آج ڈسکس کریں گے کہ ایک ٹیچر کا, ایک مینٹور کا رول کس طرح اپنے اسٹوڈنٹ کے کریئر کو ایک جونیئر کے کریئر کو ڈیفائن کرتا ہے. تو سلمان صاحب, فارملی السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو, اینڈ پلیز شیئر یور ویوز اباؤٹ مینٹورشپ. Assalamu alaikum. Thank you very much, Wajahat. The introduction was indeed very flattering. I feel over the moon. ایسے ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کی ساری ٹیم کو Juris.pk کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا فار انیشیٹنگ دس چینل اینڈ دس پروگرام, جس پہ آپ لوگوں کو انسپائر کریں گے, ان کو موٹیویٹ کریں گے, اور بہت سارے اسٹوڈنٹ یا لائرز ان دا میکنگ جو ڈائریکشن لیس ہوتے ہیں اور کلو لیس ہوتے ہیں اباؤٹ کیریئر آپشنس, ان کو کافی رہنمائی ملے گی آپ کے اس پروگرام کے ویوئنگ سے. The short and sweet sentence is that mentorship does matter. It matters tremendously in your career. In fact, that is the make or break of any lawyer. تو میرا جو لیگل پروفیشن میں آنا تھا وہ میں اچانک آپ کہہ سکتے ہیں کہ I did not really have an option. I didn't do science. The medical was not an option. Engineering was not an option. And I opted not to do CSS like my other siblings.
تو میں جب گورنمنٹ کالج لاہور میں تھا, میری موٹیویشن ٹو بیکم اے لائر اور ٹو بیکم اے کرمنل لائر آتی ہے میرے گرینڈ فادر اور میرے جو انسیسٹرز ہیں. سو 4 جنریشنز جو ہیں. اس کو کوشچن لینے, اس کو یہاں سے لینے سے پہلے میرا جو اسٹارٹ اپ کوشچن ہے, اور میں چاہوں گا پھر آپ اس کو ایلیبوریٹ کریں آگے, وہ یہ کہ وائی اینڈ ہاؤ ڈیڈ یو اسٹارٹ یور جرنی فرام اے راوین, یو وینٹ ٹو لنڈن اسکول آف اکنامکس, اور اس کی مین موٹیویشن پوائنٹس کیا تھے کہ جس کی وجہ سے یو ٹوک اپ لا, بیکاز آئی نو آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ ہیز سول سروس, یور فادر واز اے سول سرونٹ, یور بردر, and also Ravians are renowned for contributing to the civil service of Pakistan. So were you an incidental lawyer or was it by design or by inspiration? دیکھیں, پاکستان میں جب آپ اپنا ایجوکیشن آپ اپنی اسٹارٹ کرتے ہیں تو یور اسکولنگ میٹرز اے لاٹ. تو میں گورنمنٹ کالج سے بھی تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا کہ جو میری فاؤنڈیشن تھی یا بیس تھی وہ ایک بہت ریناؤنڈ ایک اسکول ہے نون ایز سیکرڈ ہارٹ اسکول, تھارنٹن روڈ لاہور پہ, اور وہاں ننز ہوتی تھیں. تو انفیکٹ برٹش سسٹم سے, یورپین سسٹم سے تو میں اسی وقت سے انسپائرڈ تھا دیٹ دس از دی ایجوکیشن سسٹم وچ ہولڈز اپیل فار می. اور سیکرڈ ہارٹ کے بعد سینٹ اینتھنیز کا روٹ لیا, اور سینٹ اینتھنیز کے بعد دیٹ واز دا اسٹیج جب میں کافی پڑھائی میں دا ٹرننگ پوائنٹ ان مائی ایجوکیشن, جہاں پر میں بہت سیریس ہو گیا اور گورنمنٹ کالج لکیلی ایڈمیشن ہو گیا. تو گورنمنٹ کالج میں جب آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو پھر میرا خیال ہے پیئر پریشر فرام دا فیملی آٹومیٹکلی وہ جو ہے نا وہ ماؤنٹ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور وہاں پر سارے ہی ہائی اچیورز ہوتے ہیں. اور پرانے وقتوں میں سینٹرل ماڈل ہائی اسکول کا آپ نے نام سنا ہوگا, بڑا نام پیدا کیا سینٹرل ماڈل ہائی اسکول کے لوگوں نے. تو گورنمنٹ کالج میں میرے سبجیکٹس جو تھے وہ آئی واز اسٹوڈنٹ آف انگلش لٹریچر, یورپین ہسٹری اینڈ ساتھ ہی ساتھ اکنامکس. تو لکی مجھے آئی واز ناٹ, مجھے کنڈیشنل آفر آ گئی فرام لنڈن اسکول آف اکنامکس لا میں. اور ان دنوں میں دس از گڈ 20 years ago now, if you are not a student of medicine, if you're not studying engineering, تو the options were very limited. اور سب سے بڑی آپشن تو یہی تھی کہ آپ ایم اے انگلش کر کے تو سی ایس ایس کا روٹ لے لیں, اینڈ اٹ وڈ بی اے ہٹ اور اے مس. تو ہٹ ہو جائیں تو سول سروسز میں فال کر جائیں گے, اور مس ہو جائے تو پھر کچھ بھی پروفیشن ہو سکتا ہے. تو میں آئی کنسیڈر مائی سیلف ویری فارچونیٹ کہ لنڈن اسکول آف اکنامکس میں ایڈمیشن ہو گیا, اور وہاں جا کے بس پھر پڑھنے کا اور انفیکٹ دن بدن جو انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا گیا. ساتھ ہی ساتھ میں پھر بارٹ لا میں ایڈمیشن ہو گیا لنکنز ان میں. تو پھر فیصلہ یہی کیا کہ میں نے لا کی فیلڈ کو پرسو کرنا ہے ایز اے کیریئر, اور لا میں بھی میں نے کرمنل لا کو پرسو کرنا ہے, کیونکہ میری فیملی میں مائی گرینڈ فادر, مائی گریٹ گرینڈ فادر اور ان سے اوپر کی جو نسلیں وہ سب کی سب پولیس سروسز آف پاکستان میں انہوں نے سرو کیا. تو اگر پولیس سروس کا آپ نے اگر وہ فلیور لیگل پروفیشن میں لینا ہے تو میرا خیال ہے وہ کرمنل لا سے بہتر وہ اور کوئی پریکٹس ہو نہیں سکتی. تو آئی آلویز وانٹیڈ ٹو بی اے کرمنل لائر. آئی میڈ اپ مائی مائنڈ, اور میں نے یہ بتاتا چلوں کہ مجھے گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا. مجھے کہیں سے گائیڈنس نہیں, میری فیملی میں کوئی وکیل نہیں, اور کسی نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ تمہیں اپنی سمر ہالیڈیز جو ہیں وہ یوٹیلائز کرنی چاہیے بائی گیٹنگ اے فلیور آف ڈفرنٹ فیلڈز آف لا, بائی جوائننگ ویریس لا آفیسز. تو میں بینک رہا, مگر ایک جو شوق تھا اور وہ جو کلیئرٹی تھی مائنڈ میں وہ شروع سے یہی تھی کہ آئی وش ٹو بیکم اے کرمنل پریکٹیشنر. تو انفیکٹ وہی کیا واپس آ کے. مگر واپس آنے سے پہلے میں ایک بات ضرور آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک انگلش کورٹس میں, ابھی آپ نے میرے انٹروڈکشن میں بھی ذکر کیا, موس اینڈ کو اسٹرینڈ کی ایک لیڈنگ فرم آف سولیسیٹرز تھی, اور موس اینڈ کو میں آئی واز ویری فارچونیٹ کہ مجھے انہوں نے موقع دیا to attend on the criminal trials on behalf of solicitors in the Crown Court of England. So pura ek saal I had the opportunity of
minutely observing leading and eminent barristers of UK, various offenses, उसमें narcotics थी, उसमें homicide murder था, उसमें shoplifting जो कि एक petty और trivial crime है, वहाँ से लेकर armed robberies. So मुख्तलिफ trials मैंने देखे. कुछ ऐसे trials भी थे जो 3-3 दिन में conclude हो गए, कुछ ऐसे trials थे जो 3-3 महीने चलते रहे. So वो ऑब्जर्व करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे इससे एक बात मेरे ज़हन में आती है वजाहत, अदर देन अ फाइन लॉयर, आई ऑल्सो रिकॉल यू आर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेटर एंड अ वेरी फाइन बैट्समैन. मुझे याद है आपको मैंने कई दफ़ा सेंचुरी स्कोर करते हुए देखा है. तो जब मैं क्लब क्रिकेट में गया और मैंने क्लब क्रिकेट में मैंने पूछा कि मुझे यहाँ पर गाइड और कोच किसने करना है, तो उन्होंने कहा किसी ने नहीं करना, यू जस्ट हैव टू वॉच एंड ऑब्जर्व एंड लर्न योरसेल्फ. यहाँ कोई बैठा नहीं हुआ आपको ट्रेन करने के लिए. तो सबसे ज्यादा जो आपने जिस स्किल से आपने अल्लाह ताला का जो आपको एक कुव्वत और एक गिफ्ट है कि आपके कान और आपकी आंखें जिनसे आपने चीजों को महसूस करना और ऑब्जर्व करना और इम्प्लीमेंट करना है अपने अंदर. तो ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोफेशन. तो सलमान साहब आपने बड़ा अच्छी तरीके से सम किया, which you are very articulate at in summing up and presenting your side of the portfolio very honestly, I must say, and very judiciously. But मैं इसके अंदर एक नुक्ता जो आपसे शेयर करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि हमारे नाज़रीन के हवाले से आप इसको एक्सप्लेन करें कि आपने बात की कि आपको गाइड करने वाला कोई नहीं था. मैं बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ इस मामले में कि मेरे साथ आप जैसे उस्ताद और हमेशा हर मामले में जिंदगी की गाइड करने वाले दोस्त भी मौजूद रहे, सीनियर भी हैं और हमेशा करते हैं. इस चीज को, इस खला को पूर्ण करने के लिए ही हमने ये सीरीज स्टार्ट की है मेंटरशिप मैटर्स, जिसमें हम लोगों को ये यंग लॉयर्स को ये बताना चाहते हैं. आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं और इसको अगर कोई यंग लॉयर है वो ये चीज सुन रहा है आपकी एज अ सीजन प्रोफेशनल, आपको ये चीज महसूस हुई कि यू हैड नो वन टू गाइड, तो आप यंग लॉयर को क्या मैसेज देंगे? वो किस तरह इससे अपने आप को मतलब रास्ता निकाले इन मामलात में? देखिए, वकालत के डायनामिक्स बहुत तेजी से बदल चुके हैं और बहुत सारे यंग लॉयर्स को मैं देखता हूँ फेटल मिस्टेक कमिट करते हुए बाय जॉइनिंग द रॉन्ग फर्म और बाय सेलेक्टिंग प्यूपल मास्टर, जो कुछ देर उनके साथ चलने के बाद वो रियलाइज करता है कि प्रॉब्लम मुझे वो गाइडेंस या वो अप्रेंटिसशिप नहीं मिल रही जिसको उसने सोचा हुआ था या जो आइडियलाइज की हुई थी उसने. प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि वो जिसे कहते हैं एक अनार और 100 बीमार. अगर मैं लॉ फर्म्स को देखूं वर्किंग ऑन द सिविल कॉर्पोरेट और क्रिमिनल साइड, लाहौर की बात करूंगा इस वक्त, तो मैं ये कहूंगा कि लाहौर में ऑल टुगेदर 25 से 30 ऐसी लॉ फर्म्स या ऐसे लॉयर्स हैं जो मैं समझता हूं कि अपने शागिर्दों को या यंगर लॉट को कुछ ट्रांसफर करने की कुव्वत और सलाहियत जो है वो रखते हैं. और अगर मैं ये पूछूं कि लॉ कॉलेजेस किस हिसाब से ग्रेजुएट्स चर्न आउट कर रहे हैं, तो वो थाउजेंड्स ऑफ लॉ स्टूडेंट्स एवरी ईयर. तो जब एक अनार और 100 बीमार होंगे और 30 चेंबर होंगे और सीखने वाले 3000 होंगे, तो ये लोग कहाँ जाएंगे और ये लोग कहाँ से अपना लेसन लर्न करेंगे, डूज एंड डोंट्स कहाँ से सीखेंगे? सबसे पहला तो मेरी टिप यंग लॉयर्स को ये होगी कि इंटर्नशिप्स जो होती हैं 1 वीक 2 वीक्स की, जो आप रेडिली अपने प्यूपल मास्टर को कन्विंस कर लेते हैं या चेंबर को कन्विंस कर लेते हैं कि मुझे सिर्फ एक हफ्ते या 10 दिन की प्लेसमेंट दे दें, आपकी शनासाई हो जाती है अपने प्यूपल मास्टर से, आपका एक लेवल ऑफ फ्रैंकनेस हो जाता है अपने उस्ताद से और आप अपनी जगह बनानी शुरू कर देते हैं और फिर इवेंचुअली आप एक परमानेंट पोजीशन एज एन एसोसिएट उस लॉ फर्म में गारंटी करते हैं एट द एंड ऑफ योर करियर. तो ये फ्रैंकनेस जो आप लॉ स्कूल के दिनों में आप किसी प्रैक्टिसिंग लॉयर से डेवलप करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है. आपके प्रोग्राम में एक बात बताऊंगा कि आपने सुना होगा कि जो बैरिस्टर्स होते हैं वो खाना खाते हैं और डाइनिंग होती है उनकी लिंकन्स में. उस डाइनिंग का सबसे बड़ा एक मकसद होता है सोशल इंटरेक्शन विद सीनियर बैरिस्टर्स और उनके साथ एक फ्रैंक और कंफर्टेबल और प्लेजेंट सराउंडिंग्स में यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड यू ट्राई टू
make a place, in their heart, in their minds and in their chambers. اور وہاں سے لوگ ایکچولی وہ پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ کھانے کی ٹیبل سے لیتے ہیں. تو ڈائننگ کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سینئرز اور جونیئرز دے منگل اینڈ دے مکس اینڈ دے میٹ اپ اینڈ دے انٹریکٹ, اور وہاں سے اپرچونٹیز نکلتی ہیں. تو آپ کے جو لا اسٹوڈنٹس ہیں وہ پارٹ 1, پارٹ 2, پارٹ 3 میں سمر ہالیڈیز میں ٹھیک ہے انجوائے کریں. بریک لینا بہت ضروری ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ 2 یا 3 ہفتے کی آسانی سے کنونس کر کے پیچھے پڑ کے لیچڑ ہو کے جیسے کہتے ہیں آپ کسی لا فرم میں اپنی جگہ بنائیں کہ مجھے صرف 2 ہفتے دفتر آنا ہے, اور آپ یقین کریں ان 2 ہفتوں میں آپ کی جگہ بن جاتی ہے, استاد کے دل میں بھی جگہ بن جاتی ہے اور وہ آپ کو یاد بھی رکھتا ہے. تو جی بالکل, اور مجھے جو یاد آ رہا ہے وہ وقت ہم اس طرف جائیں گے لازمی طور پہ, کیونکہ جس طرح ہمارا سلسلہ آپ سے شروع ہوا اور جس طرح آپ نے ہینڈ پک کیے اپنے جونیئرز, اسی طرح مجھے یاد آ رہا ہے 2007 نومبر پاکستان کالج آف لاء میں جب آپ کرمنل لاء میں پڑھایا کرتے تھے, اور اس وقت ایک ڈیبیٹ کمپٹیشن ہوا تھا, تو آپ نے اپنی کلاس میں ایک ڈیبیٹ رن کروائی تھی, اور اس کے بعد آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ دس پرسن ہیز اے پوٹینشیل, اور پھر آپ نے, میرا تعلق تو وہیں سے آپ نے میرے سے جڑا. دیکھیں نا, میری اور آپ کی ایسوسیشن دیکھ لیں, اٹ گوز بیک گڈ 14 years ناؤ, پاکستان کالج آف لاء. سو میں نے ایک استاد کیا دیکھتا ہے ایک شاگرد میں؟ سب سے پہلے اس کی سیریسنس, اس کی کمٹمنٹ, اس کی موٹیویشن اور اس کی کنسسٹنسی. استاد آپ پر محنت کرتا ہے, وہ اپنی انرجی لگاتا ہے, وہ اپنا قیمتی ٹائم سرو کرتا ہے آپ پر, اور اگر اس کو نظر آئے کہ میرا ٹائم رائے گا اور اس نے انفیکٹ لیگل پروفیشن میں کنٹینیو ہی نہیں کرنا, سو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے یور موٹیویشن اور سائنز اینڈ سمٹمز دیٹ یو ول سروائیو اینڈ یو ول انڈیور دی ہارڈشپس, اور آپ اسٹرگل کریں گے, کیونکہ انڈاؤٹیڈلی یہ پروفیشن بڑا ریوارڈنگ ہے, مگر اس ریوارڈنگ فیز اور پیریڈ کے شروع ہونے سے پہلے ہارڈشپس بھی ہیں اور فرسٹریشن بھی ہے. تو وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا شاگرد ایسا ہے جو کام سیکھنے کی خواہش رکھتا ہو اور اس کو طلب ہو, اور وہ 3-4 سال کی مار کھانے کی اس پروفیشن کی جو ہائیز اینڈ لوز ہیں وہ قوت رکھتا ہو برداشت کرنے کی. تو یہ بہت ضروری ہے. میں اس پوائنٹ پہ اپنے ویورز کو ریفریش کر کے لے کے جانا چاہوں گا آپ کی اس جرنی کی طرف, اور خواجہ سلطان لا چیمبر کے حوالے سے ذکر کرنا چاہوں گا, کیونکہ آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ پاکستان میں آ کے وہاں سے ہوا. اس کے بارے میں تھوڑا سا ویورز کو بتائیں اور اپنی جرنی میں لے کے جائیں واپس. دیکھیں, وہ انفیکٹ جہاں آج پہنچے ہیں, اگر وہ خواجہ سلطان صاحب نہ ہوتے اور وہ میرے استاد نہ ہوتے اور وہ مجھ پہ اپنی شفقت کا ہاتھ نہ رکھتے اور چیمبر میں جگہ نہ دیتے, تو آج بڑا مشکل ہوتا میرے لیے وکالت کرنا. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ بڑی مشکل سے آپ کنونس کر پاتے ہیں اچھے استاد کو کہ وہ آپ کو اپنی شاگردی میں لے. مجھے انفیکٹ کافی سوچ بچار کے بعد, بڑے ہوم ورک کے بعد, اور میرا ہوم ورک بہت ایکسٹینسو تھا, وہ ہوم ورک میرا نہیں تھا, انفیکٹ میرے مرحوم والد کا تھا. یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے معلوم کیا کہ اس وقت کے لیڈنگ کرمنل لائرز کون سے تھے. تو سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے کس ایریا آف لاء میں آپ نے پریکٹس کرنی ہے. جب آپ اس ایریا کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, پھر آپ نے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی پیپل ماسٹر اور آپ کے استاد کون ہو. سو آئی واز ویری فارچونیٹ کہ خواجہ سلطان صاحب نے مجھے اپنے چیمبر میں جگہ دی, اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ کو بہت صبر سے جو ہے وہ اپنی, اور آپ کا بڑا امتحان لیا جاتا ہے, اور یہ جو سینئرز ہیں یہ آپ کو سب سے پہلے تو کام دینے سے پہلے اور کام سکھانے سے پہلے آپ کی کنسسٹنسی, آپ کی ریگولیرٹی, آپ کی پنچویلٹی اور آپ کی سینس آف رسپانسبلٹی. آپ کی صبح ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کورٹ میں اور آپ پہنچتے ہی نہیں ہیں عدالت میں, تو
गेज किया जाता है. कोई भी उस्ताद आप पर तवज्जो देने से पहले 2 से 3 महीने तो आपको वॉच करता था उन दिनों में. और आजकल की दिक्कत ये है कि अगर मैं किसी 2-3 महीने किसी एसोसिएट से बात ना करूं तो वो मेरा ख्याल है चैम्बर छोड़ जाएगा. तो हमने बड़े सख्त इम्तिहान दिए हुए हैं कि 3 महीने जो हैं वो मुझे जो पहली खुशखबरी मिली थी वो 3 महीने के बाद मिली थी कि मेरे उस्ताद ने कहा कि आप रेगुलर भी हो और पंक्चुअल भी हो, और लगता है आपने जाना नहीं और आपने छोड़ना नहीं है. क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो बुखार है फौजदारी करने का बड़ी तेजी से चढ़ता है और उतनी तेजी से उतरता भी है. वो 2-3 ट्रिप्स जब अदालतों के लगते हैं तो वो बुखार ठंडा हो जाता है. तो 3 महीने के बाद इनफैक्ट वो काम करना शुरू किया और वो उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा. ख्वाजा सुल्तान साहब को मैं कहूँगा बहुत ही प्रिंसिपल्ड, वेरी हार्ड वर्किंग, और ही वॉज नोन फॉर हिज एक्स्ट्रॉर्डनरी क्रॉस एग्जामिनिंग स्किल्स. उनकी जो थी वो आउटस्टैंडिंग थी. और वही ऑब्जर्वेशन का मौका कि आप अपने उस्ताद को ऑब्जर्व करें, केस तैयार करते हुए, रिसर्च करते हुए, ड्राफ्टिंग करते हुए, क्लाइंट से मिलते हुए, क्लाइंट को एडवाइस देते हुए, फी क्या तलब करनी है आपने, क्या फी डिमांड करनी है, वो भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है. सो एक उस्ताद बहुत कुछ देता है आपको अपनी. तो जो मैं इसमें से अखज कर रहा हूँ और जो यंग लॉयर्स के लिए एक मैसेज आपने अभी तक जो बात की है उसमें ऑब्जर्वेंस इज द की पॉइंट के वकील हॉर्न अपने स्किल्स को ऑब्जर्वेंस से ही करता है. अच्छा और सक्सेसफुल वकील बनने में ऑब्जर्वेंस का बहुत बड़ा कंट्रोल और हाथ है. और इसी तरह परसिस्टेंस और सीरियसनेस की आपने बात की. सलमान साहब ये बताइए कि ख्वाजा सुल्तान लॉ चैम्बर में जब आप यंग बैरिस्टर बन के पहुंचे और 3 महीने के बाद आपको ये ऑब्जर्वेंस मिली कि यू आर नाउ अ परसिस्टेंट लॉयर एंड यू विल परसिस्ट इन दिस फील्ड, व्हाट वाज योर फीलिंग? क्या महसूस किया आपने एज अ यंग लॉयर, एज एन एस्पिरेंट, एज अ बैरिस्टर एट दैट टाइम? और उस वक्त जमाने में मुझे याद है पाकिस्तान में बैरिस्टर्स बहुत गिनती चुनती के बैरिस्टर्स हुआ करते थे जब आप हमें पढ़ाया करते थे. तो ये बात व्हाट फीलिंग उसको शेयर करें. देखिए 20 साल पहले की लीगल प्रोफेशन के में और आज के लीगल प्रोफेशन में बहुत फ़र्क आ चुका है. उस वक़्त मैं कहूँगा कि माहौल और एटमॉस्फेयर बहुत बेहतर था अगर मैं उसको कंपेयर और कंट्रास्ट करूँ आज के वक्त के साथ. तो जब आपकी कंफर्मेशन होती है सो सबसे पहले तो आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपको एक कमिटमेंट देनी पड़ती है, और कमिटमेंट आपको यकीन हो जाता है कि अब आपकी कमिटमेंट हो गई है. नाउ यू आर इन अ वेड लॉक विद द प्रोफेशन एंड देयर इज नो वे आउट. और मैं कहता भी हूँ, आपने भी कहा कि कंसिस्टेंसी, मैं कहता हूं कि एक यंग लॉयर एक घोड़े की तरह है जो टांगे के अंदर जुतता है और उसको अपने आप को राइट और लेफ्ट से ब्लाइंड करना है, पीछे से सांटा लगता रहे और वो सीधा दौड़ता रहे. आप 2 साल आप वो जो है ना 2 साल आप चलते रहें और आपको 2 साल के बाद, मगर शर्त ये है कि उन 2 सालों में आपने मेहनत करनी है, आपने एफर्ट करनी है, काम हो या ना हो, आपकी जिम्मेदारी को लगाई जाए या ना लगाई जाए, आपको ऑब्जर्व किया जा रहा होता है. तो आपने 2 से 3 साल अगर अपनी कमिटमेंट दे दी और यूनिफॉर्म पहने रखा और यूनिफॉर्म ना उतारा, और उससे पहले मैं ये कहता चलूं यूनिफॉर्म पहनना बहुत आसान काम है, बहुत शौक से लोग सिलवाते हैं, मगर उसको पहने रखना बहुत मुश्किल और बहुत चैलेंजिंग काम है. लिटिगेशन करना इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, और इसीलिए मैं कहता हूँ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में क्लियर आइडिया ले लें कि आपने लिटिगेशन करनी है या नहीं करनी, आपने कोर्ट रूम जाना है या नहीं जाना, आपने एडवोकेसी करनी है या नहीं करनी. तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है लॉ की डिग्री के अंदर कि आपने किस फील्ड को चुनना है, किस उस्ताद को चुनना है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिला जुला के आई गेस ये आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाती हैं. वेरी ट्रू. एंड आई थिंक एक्सपीरियंस और एक्सपोजर इसी तरह इंसान को हॉर्न करता है, उसके करियर को आगे लेके जाता है. और जिस तरह माशाल्लाह से यू हैव बीन सक्सेसफुल एज अ क्रिमिनल लिटिगेटर एंड यू मेड योर नेम एज अ प्रोफाउंड प्रोफेशनल इन दिस फील्ड. एक सवाल जो हमें रिसीव हुआ था और मैं उस हवाले से ये आपसे इस पर राय लेना चाहूंगा कि हाउ टू डेवलप एज अ pupil with a law firm being your mentor.
is it always that you have to join کہ آپ کو بڑی فرم کو ہی جوائن کرنا ہے یا بڑے لائر کو ہی جوائن کرنا ہے to successfully gain that skill؟ اور ایک پیپل کو کیا دیکھنا چاہیے اپنے مینٹور کے اندر کہ وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر سکے ایز اے مینٹور؟ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دیکھیے مینٹور شپ میں سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ آپ دل سے اپنے استاد کی عزت کریں، اور عزت اس لیے کریں کہ آپ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے استاد سے امپریس ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ آپ اسے انسپائرڈ ہوں، آپ اس کو آئیڈیلائز کریں، آپ اس کا، اور ہر استاد اپنی شاگرد پر چھاپ چھوڑ کے جاتا ہے. میں اپنا ورکنگ سٹائل دیکھتا ہوں تو میرا ورکنگ سٹائل تقریباً وہی ہے جو میرے استاد کا ورکنگ سٹائل تھا. میری ہیبٹس وہی ہیں، میرے ورکنگ آورز وہی ہیں، میرا کیس کو دیکھنے کا انداز وہی ہے. جیسے وہ لال لیلی پینسل استعمال کرتے تھے، میں بھی کوشش کرتا ہوں کاپی کرنے کی، کاپی کیٹس. تو دیر از ایبسولوٹلی نو شیم ان ڈوئنگ دیٹ. ہاں، کہ آپ اپنے استاد کی تمام اچھی چیزیں، بلکہ میں تھوڑا سا آگے جاؤں گا. میں یہ کہتا ہوں کہ وکالت کا شعبہ یا پروفیشن کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سوٹ مل جائے. You have to wear a combination. You have to wear different trouser, different coat, different shirt, different rumal, sometimes different tie, and sometimes you have to wear brown shoes with a navy combination. You just have to carry it. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جس سٹور سے اچھا جو چیز ملتی ہے اس کو اٹھا لو. جس استاد سے جو اچھا اس کا آپ کو اسکل نظر آتا ہے، چاہے وہ کورٹ سے انٹریکٹ کرنے کا ہے، چاہے وہ ایویڈنس پڑھنے کا ہے، چاہے وہ پریزنٹیشن کا ہے. سو اور یہ سارا کچھ کیسے ملتا ہے؟ اف یو آر ریگولر ٹو دا کورٹس اور آپ ویرائٹی آف لائرس کو آپ بیٹھ کے سنیں، تو آپ کو یقیناً بہت سارے لوگوں کی ایسی چیزیں اپیل کریں گی جو آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ اپنے پروفیشن اور اپنے کیریئر اور اپنی پریکٹس میں امپلیمنٹ کر لیں. تو آپ کو جس سے جو اچھا ملتا ہے ملا جلا کے ایک اچھا سا کمبینیشن پہن لیں تو کامیابی ہے اس میں. مجھے یہاں یہ واقعہ شیئر کرنا بڑا موضوع لگ رہا ہے، یہ واقعہ کہ وہ زمانہ تھا لائرز موومنٹ کا لاہور میں، جب I was associated with your chamber actively. حالانکہ میں تو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ I am your part of your chamber یہاں بیٹھ کے بھی، بٹ وہ زمانہ تھا اور مجھے یاد ہے کہ آپ اس وقت آپ کی مصروفیات کچھ اسلام آباد اور لاہور کے درمیان ہوتی تھی، اور صبح 7:30 بجے مجھے ایک ٹیکسٹ میسج آیا کرتا تھا کہ be in this court for 4 hours and listen to all the cases. تو آپ یہ میسج اپنے پیپل کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے ایسوسیٹ کو اسی طرح ایک سینئر دے رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کورٹ کے اندر ریگولر ہونا، آپ نے جا کے بیٹھنا ہے، سننا ہے. اور آئی تھنک اس چیز نے مجھے تو بہت سکھایا پرسنلی، بیکاز آئی تھنک اٹ گیو می دا پیشنس ٹو لسن ٹو ادرس. میں چاہوں گا پیشنس کے حوالے سے سر بات کریں. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو ایک ینگ استاد مل جاتا ہے تو شاید وہ آپ کی خوش قسمتی ہو. یو آر فرینک ود یور مینٹور، ود یور پیپل ماسٹر، اور آپ جلدی سیکھتے ہیں، آپ سوال پوچھنے سے نہیں جھجکتے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو سینئرز ہیں وہ بہت، کیونکہ انہوں نے خود وہ 7, 8, 10 سالوں کے امتحان کے بعد ایک وکیل، کامیاب وکیل بنتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شاگرد کو بھی اتنا ہی ٹائم ہی لگے گا کہ 7, 8, 10 سال تو یہ آرام سے سیکھے گا. 7, 8, 10 سال کیا آج کل کے نوجوان لوگوں کا جو پیشنس ہے وہ 7, 8 مہینوں کا نہیں رہ گیا. میں بہت دیکھ پرکھ کے ایسوسیٹس رکھتا ہوں کہ یہ وہ لڑکے لڑکیاں ہیں یا جنہوں نے کامیابی سے اپنی پیوپلیج یا انٹرنشپ کا پیریڈ پورا کرنا ہے. اور اگر میں 5 لوگوں پہ ہاتھ رکھتا ہوں اپنے تجربے سے دیٹ دے ول ناٹ ڈس اپوائنٹ می، تو آئی سویئر کہ مجھے ان 5 میں سے 3 ڈس اپوائنٹ کر جاتے ہیں. صرف 2 لوگ ہوتے ہیں جو who take their internship to its logical conclusion. اگر آپ کو میسج آتا ہے اپنے استاد کا رات کو یا صبح کسی کام کے لیے تو یو آر لکی دیٹ یو آر گیٹنگ این SMS or you're getting a WhatsApp، اور آپ کا استاد آپ کو امپورٹنس دے رہا ہے یا وہ آپ کو چاہتا ہے کہ آپ کامیاب ہوں یا کچھ کریں یا اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کریں. کچھ دن پہلے میں سن رہا تھا، ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی کسی چینل پہ کہ ینگسٹرز بہت کمپلین کر رہے تھے کہ ہم سے بہت کام لیا جاتا ہے،
میں کہتا ہوں خوش قسمت ہیں آپ لوگ اگر آپ سے کام لیا جاتا ہے. ایک ٹائم آئے گا اگر آپ اپنے اف یو آر کرسنگ یور پیپل ماسٹر کہ بہت کام لیتے ہیں اور پیسے نہیں دیتے, تو ایک ٹائم آئے گا کہ جب آپ اس ٹائم کو ویلیو کریں گے اور اپنے استاد کو دعائیں دیں گے کہ یہ اسی دن کا نتیجہ ہے کہ وہ ہمیں چنا گیا, ہماری ذمہ داری لگائی گئی اور ہم سے کام لیا گیا. جن سے کام لیا جاتا ہے اور جو کام دیتے ہیں وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں, ان کو وقت بتائے گا. بالکل, میں آپ کی بات سے بہت حد تک کمپلیٹلی ایگری کرتا ہوں, اور بلکہ اس چیز میں یہ بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت کم لوگ ایسے رہ گئے جو دوسروں کو سکھا کر خوش ہوتے ہیں اور دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں. آج کل کا زمانہ ذرا ڈیمانڈنگ دوسرے انداز میں زیادہ ہو گیا. سلمان صاحب یہاں تھوڑا سا ہیومر ایڈ کرتے ہیں, میں اپنے ایکسپیرینس تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتا ہوں. KS1 بلیک کرولا, اس کو ڈرائیو کرنے کا مجھے شوق اور جو ایک ایکسپیرینس تھا وہ آپ کے ذریعے ہی ملا, اور مجھے اسپیشلی یاد ہے کہ جب آپ پڑھانے آیا کرتے تھے تو وہ KS1 جو آپ کی نمبر پلیٹ تھی وہ بڑی انسپائر کرتی تھی, بلکہ وہ ایک موٹیویشن اور فیسینیشن ہوتی تھی سب کے لیے. اور میں جب اس کو آپ کے ایز پارٹ آف یور چیمبر جب میں نے ڈرائیو کیا آپ کے ساتھ, ہم فالسے کا جوس سمرز میں جا کے پینا, اور پھر کرکٹ کے میچز ہم نے آرگنائز کرائے ماڈل ٹاؤن کے اندر, اس کے بارے میں تھوڑا سا شیئر کریں. لیٹس گو ڈاؤن دی میموری لین اینڈ ڈسکس اے لٹل بٹ اباؤٹ دیٹ. دیکھیے آپ کو اپنے استاد کی گاڑی یاد ہے, مجھے 910 اپنے استاد کی گاڑی یاد ہے. سو پہلی بات تو یہ. تو KS1 یو ہیو ویری فوٹوگرافک اینڈ ریٹینٹیو میموری آئی مسٹ سے. تو KS1 کی بیک گراؤنڈ تو یہ کہ والد صاحب میرے ڈپٹی کمشنر قصور تھے, تو یہ تب کی بات ہے کہ ایک پرانا نمبر مل گیا اور اس کو ہم نے قابو رکھا پھر KS1 تھوڑی سی. تو KS1 کی تو یہ سٹوری ہے. تو یس یہ آپ How do you relate it to the fact کہ please دو باتیں بڑی امپورٹنٹ کہوں گا. please. If you are the steno of your pupil master, اس سے بڑی مبارکباد نہیں ہو سکتی. I agree, بالکل. And if you are the driver of your pupil master, اس سے بھی بڑی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی کہ آپ اس کے ساتھ ڈرائیو کر کے اسلام آباد جائیں, رستے میں بڑی کام کی باتیں آپ کو ملیں گی. مجھے دونوں چیزوں کا مجھے دونوں چیزیں سیکھنے کا ایک موقع ملا. اگر آپ ڈرائیور بن جائیں اور ساتھ میں ڈرافٹنگ کے لیے آپ اسٹینو بن جائیں کہ جی مجھے لکھوائیں اور میں ٹائپ کروں گا, آپ کی لرننگ ہی وہاں بنتی ہے جب آپ استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں اور وہ ایک کیس کو پریزنٹ کیسے کرتا ہے ان ڈرافٹنگ. کیونکہ اچھی لا فرمز تو اس بات پر بلیو کرتی ہیں کہ دے آرگیو دیئر ڈرافٹ, سو مور اور لیس وٹ ایور از وڈ بی سیڈ ان دی کورٹ آف لا از ریٹن فرسٹ. اور اگر آپ کو وہ یوز آف وکیبلری, کیس کو سمیٹنا کیسے ہے, اس کو کس سیکوینس میں رکھنا ہے, کس لاجیکل جو میتھوڈیکل آرڈر میں رکھنا ہے, سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے, اینڈ کہاں کرنا ہے, وہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی اگر کلوز ایسوسیشن اور انٹریکشن ہو اس سٹیج پر کہ آپ ڈکٹیشن لے رہے ہوں, اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے آپ کو. سلمان صاحب میں چاہوں گا کہ بیکاز آئی نو یو آر اے بگ کرکٹ فین, تھوڑا سا لنک کریں, بیکاز میرے پاس تو بیک گراؤنڈ ہے اس کی کہ آپ کرکٹ کو وکالت کے اندر کس طرح سے انٹر لنک کرتے ہیں. ہمارے ویورز کے لیے تھوڑا سا پین آؤٹ کریں آن اے لائٹر نوٹ. ہاؤ ڈو یو تھنک اسپورٹ کین میک اے لاٹ آف چینج in a professional's life, and how mentors can hone that for young players? دیکھیں دو تین like I said چیزیں بہت بدل چکی ہیں, چیزیں ایسے بدل چکی ہیں کہ سپورٹس تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ختم ہی ہوتی جا رہی ہیں دن بدن. وہ جیسے ڈائناسور غائب ہوا ہے ویسے ہی جو ہے وہ سپورٹس غائب ہو گئی, ایکسٹنکٹ ہو گئی ہیں. اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے, بہت زیادہ ہمارا قیمتی وقت کنسٹرکٹیو یوز آف ٹائم جو ہم کر سکتے ہیں موبائل فون نے لے لیا ہوا ہے بلا وجہ. وی آر ویسٹنگ لاٹ آف ٹائم ود دی یوز آف موبائل فون. انیشل ڈیز میں اپنے ینگ جو لائرز ہیں جو پروفیشن میں آتے ہیں, میں انہیں کہتا ہوں 2-3 ہی کام کریں آپ. ایک تو بی ویری ریگولر اینڈ پنکچوئل اینڈ ایکسرسائز ان دی ایوننگ, اور آن جب ویکینڈس پہ اف یو ہیو اینی اسپورٹ اس کو ضرور, کیونکہ وہ آپ کو جسے کہتے ہیں نا جو آپ کی فرسٹریشنز ہیں یا آپ کی انزائٹیز ہیں یا آپ کی یو آر وٹ ایور
eagerness you have, you know, आपको स्पोर्ट करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए एक तो बड़ा वो ज़बरदस्त बैलेंस जो है वो स्ट्राइक हो जाता है आपका. और स्पोर्ट्स में आपको इट कीप्स यू हेल्दी मेंटली और फिजिकली, जिसका आपको और अलर्टनेस आती है जिससे आपको अपने प्रोफेशन में भी बहुत फायदा होता है. सो स्पोर्ट्स एंड दिस प्रोफेशन दे गो हैंड इन हैंड, बहुत जरूरी है और मैं रेकमेंड करूंगा जरूर करें. I want to take a question जो मुझे यहाँ पे शेयर किया गया from one of your former student and my colleague Fatma Gohar. She said that the legal fraternity is enriched with good mentors, but parallel goes the matter of insecurities, which is sad. Should you find a senior who actually empowers and enables you? What's your comments on that, please? देखिए, इनसिक्योरिटीज तो आप जिस फील्ड में भी आप जाएं वो रहती हैं. और मैं ये कहूँगा कि वो इनसिक्योरिटीज की बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज है. वो इनसिक्योरिटी किसी उस्ताद को भी हो सकती है कि मैं अपने शागिर्द को काम सिखा दूंगा, कल को मुझसे काम हाईजैक कर लेगा. ये भी इनसिक्योरिटीज होती हैं. ये भी इनसिक्योरिटीज होती हैं एक एसोसिएट की कि मैं क्या अपनी प्रैक्टिस चला पाऊंगा या नहीं चला पाऊंगा, क्या मैं अपना शो रन कर पाऊंगा या नहीं रन कर पाऊंगा, क्या मैं पैसे कमा पाऊंगा या नहीं, क्या मैं ये जो प्रैक्टिस वाला रूट है जिसे कहते हैं कि योर फ्रीडम, योर इंडिपेंडेंस, हैविंग योर ओन चैम्बर, हैविंग योर ओन ऑफिस, विल आई बी एबल टू पुल इट ऑफ, या कोई मुलाजमत ले लूं तनख्वाह पे, फिक्स सैलरी पे, वो बेहतर है. तो ये रिस्क तो लेना पड़ता है और ये प्लंज तो लेनी पड़ती है और क्लैरिटी आपको होनी चाहिए. मैं बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोगों को जानता हूँ जो कि जिनकी ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं जहां पर एक खास स्टेज के बाद फिर ग्रोथ नहीं होती. तो ये तो I know we are getting short on time, or your time is very precious to all of us. I want to complete up with the question so then you can share your independent thoughts on this. आपको कैसा महसूस होता है, मतलब ये एक मुख्तलिफ जगह से मैंने क्वेश्चन रिसीव किया है कि एज अ मेंटोर आपको कैसा महसूस होता है जब आप अपने प्यूपल को, अपने स्टूडेंट को, अपने एसोसिएट को जिनके साथ आपका वक्त गुजरा हो या जो आपके विंग्स के अंदर एक्सपैंड किया हो, उसको उभरता हुआ या उसको एक्सेल करता हुआ देखें. और कोई एग्जांपल आप शेयर करना चाहेंगे कि वेयर यू फील प्राइड इन योर एसोसिएट excelling? देखिए, मुझे तो बहुत खुशी होती है व्हेन आई सी माय एसोसिएट डूइंग वेल इन द प्रोफेशन. और अब इतनी ज़्यादा खुशी ऐसे होती है कि अब मैं देख रहा हूँ अपने एसोसिएट्स को डूइंग वेल इन देयर रिस्पेक्टिव करियर्स. आप एक मिसाल हैं. मेरे पास मैं पीछे जाता हूँ, खुरम चुगताई साहब हैं, मेरे पास रजा बशीर साहब है, मेरे पास बैरिस्टर उमर खान है, मेरे पास बैरिस्टर रेहान भुट्टा है, मेरे पास मुक़सद अली है, मेरे पास हमाद हैं. मेरे पास एक लंबी लिस्ट है कि अब मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने इस वक्त फील्ड में हमारे चेंबर से 10 से 15 एसोसिएट्स इस वक्त फील्ड में बहुत ज़बरदस्त और अच्छा काम कर रहे हैं. दे हैव मेड अ नेम फॉर देमसेल्व्स. So, and they are mashallah very prosperous and they are doing well. उन सारों में एक चीज कॉमन थी और वो कंसिस्टेंसी है. That is very important. आप अपने आप को देख लें, सुबह काम है या नहीं है, you will wake up, get ready, come to the office and sit in the office till evening. अल्लाह ताला की जात राज़िक होती है, वो खुद आपको उस बड़े बड़े वसीले हैं, आपको काम आता है. तो आप मैं ये समझता हूँ कि काम सिखाना और शागिर्दी में लेना और जो भी आपके पास स्किल्स, डूज डोंट्स या जो व्हाटएवर द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, वो आगे ट्रांसफर करना वो एक फर्ज है एक उस्ताद पे. और जवाद खान ने एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ कैन वी डेवलप आवर मेमोरी, इट्स रियली हार्ड टू रिमेंबर सेक्शंस ऑफ लॉ. आई मीन इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं क्वेश्चन को. How can we hone our skills of research? इसके ऊपर रोशनी डालिए. जवाद, आपके सवाल का जवाब ये है, a good lawyer is not someone who knows the law by heart. A good lawyer is someone who knows where to find the law.
سو اگر آپ کو سیکشن زبانی نہیں بھی یاد, کچھ لوگوں کی ایکسٹراڈنری میموری ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی نہیں ہوتی, اور کچھ لوگوں کی میموری ہفتے 10 دن سے اوپر نہیں جاتی. آئیڈیلی اگر آپ کی میموری اچھی ہے, آئی ہیو سین لائرز ایکسیلنگ, ڈوئنگ ریئلی ویل, جن کی میموری اچھی ہے. مگر اگر میموری اچھی نہیں بھی ہے تو دس ڈز ناٹ مین دیٹ یو ول ناٹ ہیو اے گڈ کیریئر. آپ اپنے نوٹس رکھ سکتے ہیں, آپ کو صرف محنت زیادہ کرنی پڑے گی. اور اگر زبانی سیکشنز نہیں بھی آتے تو آپ پھر بھی یو کین ڈو ویل. سو میموری کا عمل دخل ہے. میموری از اے فیکٹر, ناٹ دا فیکٹر ان یور سکسیس. اینڈ بیکاز آپ نے ذکر کر دیا ایکسرسائز کا, پیشنس کا, ٹالرنس کا, اور وہ آپ مجھے بھی جب بھی فون کال ہوتی ہے آپ میری آواز سے پہچان جاتے ہیں کب مجھے ایکسرسائز کرنی چاہیے. آف دا فیلڈ, آف دی لیگل ارینا, ہاؤ امپورٹنٹ از دا مینٹور؟ کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا مینٹور جو ہے وہ ایک لائر ہی ہو. ایک اس پرسپشن کو بھی روشنی ڈالیے گا. کین یو ہیو somebody else as your mentor؟ جی, وہ ڈان نیوز پیپر بھی ہو سکتا ہے, وہ CNN بھی ہو سکتا ہے, وہ BBC بھی ہو سکتی ہے, وہ نیٹ فلکس بھی ہو سکتا ہے, وہ کورٹ روم ڈراماز بھی ہو سکتے ہیں. جہاں سے جو اچھی بات ملتی ہے اس کو اٹھائیں اور اڈاپٹ کریں. بہت سمپل جواب ہے, اور میں یہ کرتا ہوں. کتاب پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو نیٹ فلکس سے کوئی چیز آپ دیکھ لیں, چیزیں بدل رہی ہیں. جی ہاں بالکل. اور مجھے یاد ہے شاید وہ ہم واٹس ایپ جنریشن سے پہلے کی جنریشن ہے. خیر اس وقت بھی ہمارے تو سینئرز اس طرح آپ ہیں, آپ کہتے تھے کہ یہ ابھی بھی کمپیوٹرائز جنریشن ہے, لیکن ہم موبائل جنریشن کے لوگ ہیں. تو اس زمانے میں بھی آپ کہا کرتے تھے, آئی ریمبر ویری کریکٹلی. ایک نام بیچ میں لوں گا, ناصر صاحب کا. ہی واز آلسو ون آف یور ایسوسیٹس اینڈ جی یو نو ماشاءاللہ. ہی واز ویری ہارڈ ورکنگ ایسوسیٹ. یو آلویز یوز ٹو سے کہ آپ کتاب سے دوستی رکھیں, آپ ریسرچ سے دوستی رکھیں. کیونکہ مجھے یاد ہے آپ مجھے تو اس طرح کا کام اسائن کیا کرتے تھے کہ آپ بیٹھ کے ریسرچ کر کے میرے لیے لا نکال کے لاؤ, میرے لیے کیس لا لے کے آؤ, اور پھر میں ڈرافٹ دوں گا. اینڈ آئی ریمبر جو بات آپ نے اسٹینو والی کی, کہ اگر آپ اپنے سینئر کے اسٹینو ہیں, آپ اس کی ڈکٹیشن لے رہے ہیں, تو اس سے بڑی خوش قسمتی زندگی میں کسی وقت ینگ لائر کی نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی, بالکل نہیں ہو سکتی. سلمان صاحب, پاسنگ کامنٹس آن دا فیکٹ کہ زمانہ بدل رہا ہے, واٹس ایپ نے بہت ٹائم لے لیا ہے. پیشنس اور پرسسٹنس کے حوالے سے یوتھ کے اندر کیا میسج دینا چاہیں گے؟ مینٹورشپ کے علاوہ یوتھ کے اندر کیا میسج ہونا چاہیے؟ یوتھ کس طرح اس چیز کو لے کے؟ دیکھیں, یوتھ کے اندر ایک میں بہت بڑا انفیکشن دیکھ رہا ہوں, کنٹیجیس. یہ کرونا وائرس سے کچھ کم نہیں ہے, اور وہ اوور نائٹ سکسیس ہے جو کہ نہیں ملتا. یہ جو خواہش ہے کہ راتوں رات کامیابی آ جائے, یہ ممکن نہیں ہے. شارٹ کٹ, whoever has attempted on short cut has ended up taking a long route. شارٹ کٹ نہیں ملتا. اور وہ جو ٹریڈیشنل آرتھوڈاکس وے ہے جس میں ہم بلیو کرتے ہیں, وہ وہی ہے کہ آپ یو بی ریگولر, یو بی پنچول, یو اسٹے ڈسپلنڈ, یو اسٹے کمیٹیڈ, یو اسٹے فوکسڈ, ہیو اسپورٹس آن دا سائڈ, واچ ٹی وی, اور اپنے استاد کی کمزوری بنے, تو آپ کو خود بخود راستے جو ہیں آپ کے کھلنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ جو شروع کا فیز ہے 3-4 سال کا, اس کو کیسے گزارنا ہے, یہ ایک میں ہر پروگرام میں ٹپ دیتا ہوں, وہ آپ کے پروگرام میں بھی ایک مشورہ دوں گا. ڈونٹ گیٹ میرڈ ٹو ارلی ٹو سون, سو ٹیک لاٹ آف, یو کم ٹو پریشرز, یو میک کمپرومائزز. سو وہ ماں باپ بھی ہاتھ کھینچ لیتے ہیں, پاکٹ منی بھی رک جاتی ہے جو پیرنٹ سے آ رہی ہوتی ہے. سو آپ جو 10-15-20 ہزار روپے میں ہنس رہے ہوتے ہیں ایز اے ینگ لائر, وہ آپ کو 1.5 لاکھ روپے میں بھی آپ کی پوری نہیں پڑ رہی ہوتی وین یو گیٹ میرڈ. تو شادی کے اپنے وہ جو ڈیمانڈز بھی ہیں اور اپنے ایشوز بھی ہیں اپنی, اور نیچرلی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, پریشرز بڑھ جاتے ہیں آپ کے اوپر. سو شروع کے دنوں میں ٹرائی کہ آپ جو آپ کی ٹریننگ کا حصہ ہے, ایٹ لیسٹ ڈونٹ گیٹ میرڈ فار 3-4 ایئرز. اس ٹائم پیریڈ میں آپ بالکل اسٹریس فری ہو کے, اور آپ کا
पूरा फोकस और पूरा ध्यान आपका काम और आपका लैपटॉप और आपकी रिसर्च और आपकी ऑब्जर्वेशन ये होनी चाहिए। कि आपको छोटी सी एक बात बताऊंगा, अभी तक नहीं की, बहुत जरूरी समझता हूं। जब आप इस पीरियड से गुजर रहे होते हैं तो आपको बहुत महसूस होता है बड़ी तकलीफ दे सफर है ये उस्तादी शागिर्दी का। जिस दिन मैंने अपने करियर का पहला केस हाई कोर्ट में आर्ग्यू किया बिफोर मिस्टर जस्टिस मियां नजमुज़्ज़मा एंड मिस्टर जस्टिस नईमुल्लाह शेरवानी साहब मरहूम, लीडिंग क्रिमिनल लॉयर्स, पहला केस आर्ग्यू किया, तो उन्होंने पहले केस के बाद मुझसे 1 घंटे के बाद मुझे लोकेट करके ये पूछा, आई वॉज 24, एक ही सवाल पूछना है आपसे, उस्ताद कौन है आपका जिसने आपको ये बातें सिखाई हैं 24 साल की उम्र में, ये बातें कैसे सीखी हैं, हाउ डू यू नो दिस। तो मेरी मेहनत तपस्या पूरी हो गई थी पहले केस में, जब मुझे जजेस ने पूछा कि काम किसने सिखाया तुम्हें। तो ये मैं चाहता हूं कि जो व्यूअर्स हैं वो उनसे भी पूछा जाए कि आपने काम कैसे सीखा है, आपका काम बोले, आपकी परफॉर्मेंस बोले, आपका एंगल जो है वो बोले, और वो तभी है जब आप 2-3 साल डट के काम करेंगे। तो बिल्कुल सही बात आपने की, एंड आई थिंक इससे बड़ा टेस्टमेंट एक उस्ताद के लिए नहीं हो सकता कि उसके स्टूडेंट को लोग उसकी मेहनत से जो उस्ताद ने स्टूडेंट के ऊपर की है, प्यूपल पे की है, उससे पहचानें, स्पेशली एज अ यंग लॉयर। This is the biggest compliment a teacher can get from his associate. Salman Saab, wrapping up, final comments लूंगा. Any particular memory that you want to share, specific to me, because हमारा एक ताल्लुक on the screen तो आज है, off the screen इतना deeply embedded है in respect and in coordination कि मुझे ये, मैं सब व्यूअर्स के लिए शेयर करना चाहता हूँ कि व्हेन आई बिकेम अ लॉयर बैरिस्टर, कॉल टू बार मेरी यहाँ हुई, तो मैंने सलमान साहब को फोन किया। सबसे पहला मैंने जिस बंदे को फोन किया था वो बॉस ही थे, मैं आपको बॉस कहता हूँ ऑफ द स्क्रीन। तो बॉस ने मेरी आवाज से ही मुझे कहा वेट कितना बड़ा हुआ है और एक्सरसाइज तो मैंने फिर उस पर एक्सप्लेनेशन दी कि सर ये 1.5 साल की जो मेहनत थी इसमें वेट बढ़ना जो है वो नेचुरल था, तो अब उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। तो फाइनल कमेंट्स, कुछ मेमोरी अगर आप शेयर करना चाहें। देखिए, मुझे एक बात का तो पता था, आपको एक चीज नजर आ जाती है अपने शागिर्द में और वो हर उस्ताद को नजर आती है। सबसे ज्यादा खुशी उस एसोसिएट के साथ या उस यंग लॉयर के साथ काम करके आती है जो आपका नाम या आपका स्किल या आपका दिया हुआ जो कुछ भी है वो आगे लेकर चले और आने वाली जनरेशन्स को आगे ट्रांसफर करें। सो व्हेन यू बिकेम, पहली बात तो ये कि लॉ कॉलेज में या क्लास को देख लें तो क्लास से आपने अपनी जगह बनाई, जो मुझे याद पड़ता है, योर पार्टिसिपेशन, यू नो। जी हाँ, वो 3 साल वाइल्स यू स्टूडेंट। अच्छा, और फिर जो आपको एक बड़ा क्रेडिट जाता है कि you are one of those माशाल्लाह pupils या मेरे associates जिन्होंने हमेशा you have remained in touch always. So there is not a year, not a month when you have vanished from the screen. तो you have हाँ, so वो जैसे कहते हैं ना, तो आप you were in touch, तो वो कहते हैं out of sight, out of mind. गेम तो में आपका वो मशहूर स्टेटमेंट, गेम में इन, गेम में इन, हाँ, गेम में, हाँ, तो वो, और वो इनफैक्ट ये जो चीज है ना, ये क्रेडिट आप पेरेंट्स को और आपकी फैमिली को और आपकी अपब्रिंगिंग को जाता है कि उस्ताद की इज्जत माशाल्लाह जितनी आप करते हैं कम लोग करते हैं, और जो उस्ताद की इज्जत करते हैं वो फल पाते हैं, और आप उस चीज का फल पा रहे हैं, यू नो दैट। नहीं सर, मैं आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल फॉर यू टू स्पेयर योर टाइम। समथिंग यू वांट टू से अबाउट द इनिशिएटिव टेकन अप बाय दीस यंग बॉयज ऑफ juris.pk? Initiative juris.pk, brilliant initiative. I will tell you why. दोबारा कहूंगा, डायनामिक्स वकालत के बदल रहे हैं। जब सारे लोगों के हाथों में है ही मोबाइल फोन और पकड़ा हुआ है और यही प्रोग्राम देखना है कि कौन क्या कह रहा है, तो यहाँ पर मैंने कोई ऐसा मैसेज नहीं दिया कि इलेक्शंस लड़ो, कैंपेन करो, कार्ड लगाओ।
یہاں پر ساری وہ باتیں ہو رہی ہیں جن کی اشد ضرورت ہے. ہمارے پروفیشن کا نام بہت خراب ہو رہا ہے, امیج بہت خراب ہو رہا ہے, اور اس امیج کو اور اس امپریشن کو بہتر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور وہ بہتر صرف ایک ہی طریقے سے آئے گی, پروفیشنلزم سے. پروفیشنلزم دیکھتے دیکھتے ہماری نظروں کے سامنے غائب ہو گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ پروفیشنلزم واپس آئے, پڑھائی لکھائی کا دور واپس آئے. آپ ججز کو اسسٹنس دیں, ججز کے آگے پہلا کیس آرگیو کرو تو آپ کا پہلے کیس پر نام ان کو یاد ہو, دوبارہ پوچھنے, وہ دوبارہ نام نہ پوچھیں آپ کا. اور آپ اگر اسسٹنس دیں گے, جو کہ آج کل مل نہیں رہی, ججز would remember you for your assistance and for your work. Just work hard, stay focused, be regular, be punctual, be obedient, show respect to your teachers, to your pupil master. کامیابی ہوگی. بہت شکریہ آپ کی سجیشنز, اوپینینز, آپ کی ایڈوائس, آپ کی گائیڈنس کا. یہاں سے کچھ الفاظ جو میں ویورز کے لیے چھوڑے جاتا ہوں, جو سلمان صاحب نے آج کے سیشن میں کہے: موٹیویشن, کنسسٹنسی, پرسیویرنس, سیریسنس, ایکسرسائز اینڈ ریسرچ. یہ 7 وہ الفاظ ہیں جس کا مجموعہ ایک اچھا, کامیاب اور سکسیسفل وکیل کی شکل میں آپ کے سامنے کم سے کم 5 سے 10 سال کے سامنے نظر آتا ہے. اس سے پہلے آپ اگر اوور نائٹ سکسیس کی بات کریں گے تو شاید آپ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں. سلمان صاحب, آن دا لاسٹ سینٹینس, جو آپ کا ہمیشہ ایک مشہور کامنٹ, مجھے یاد ہے میں جب شروع کی تھی ایسوسیشن ود یوتھ, تو 3rd ڈے آپ نے مجھے ایک اپنا کتاب میرے ہاتھ میں تھمائی تھی اور کہا تھا کہ اس کو یاد رکھ لو, ساری زندگی کام آئے گا. A successful lawyer always keeps himself at check in his personality, profession, and emotional life and decision making. Do you want to say something about it? یہ پتہ نہیں آپ نے کہاں سے کوٹس نکالے میں اور یہ باتیں اکٹھی کی ہوئی ہیں. تو یہ آپ نے مجھے سکھائے ہیں, جو پیریڈ آف ٹائم, یہ آپ ہی کی کتاب میں سے میں نے سیو کیا تھا. ہاں, جو اچھی چیز ملتی ہے اس کو, ایک تو وکیل کا یہ بھی کام ہے کہ کوئی آپ, اف یو لرن سم تھنگ نیو یو مسٹ یوز اٹ سم ویئر, اور آپ ایک دفعہ اس کو یوز کر لیں تو وہ آپ کے دماغ میں اسٹور ہو جاتا ہے فار لائف اینڈ فار ایور, فار آل ٹائمس ٹو کم. تو آن اے پارٹنگ نوٹ میں یہی کہوں گا, ایک چیز جس کے اوپر نہیں بات ہوئی وہ ہے یور آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی. دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ بڑی دیانتداری سے اور بڑی ایمانداری سے اور بڑی ذمہ داری سے لوگ بہت ہائی سٹیکس لے کر, لوگ بہت سیریس گریونسز لے کر لائرس کے پاس آتے ہیں. بی ویری سیریس, کسی ڈاکٹر سے کم نہیں ہیں ہم. اور وہ جیسی لوگ دعائیں دیتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں یا ایکسپیکٹیشنز آپ سے رکھتے ہیں, تو بڑی ذمہ داری کا کام ہے. میں جب تک میری کمانڈ نہ ہو آن مائی بریف آن دا کیس, میں سوتا نہیں ہوں. اور پھر بھی میں سوچتا ہوں کہ کمی رہ گئی ہے, تو آلویز گو ویری ویل پریپیئر ٹو دا کورٹ, اور محنت کریں آپ, اور وہ دیکھی جاتی ہے, وہ ریوارڈ آپ کو اس کا ملتا ہے ان چیزوں کا. تو مچ اپریشیٹڈ آف یور کامنٹس. اور آپ نے جو سیریسنس اور انٹیگریٹی کی بات کی ہے, یہ بیسک کانسیپٹ ہے وکلاء کے لیے. میرا خیال ہے ہمارے ملک میں ینگ وکلاء کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے. اب میں یہاں یہ بھی ایک لاسٹ پوائنٹ ریز کرنا چاہوں گا کہ مینٹور از ناٹ جسٹ اے مینٹور ان یور پروفیشن, اٹ کین بی آؤٹ آف یور پروفیشن. آپ کا مینٹور آپ کو کھانے کا انداز بھی سکھا سکتا ہے. مجھے یاد ہے ایوری 3rd 4th ڈے میں جب بھی ہم کورٹ سے سلمان صاحب کے ساتھ, کیونکہ آپ کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی ہے, تو جب ہم کورٹ سے نکلا کرتے تھے تو شیزان ریسٹورانٹ ہے مال روڈ کے اوپر, پھر گورمے بیکری ہے, فالسا کی ایک بڑا مشہور ڈرنک کارنر ہے. یہ تمام ایکسپیرینسز کرانا اور اس میں اپنے ایسوسیٹ کو بلڈ اپ کرنا اس طریقے سے جس طرح ایک مینٹور چاہے, کہ کیونکہ بیسکلی مینٹور خراش تراش کر رہا ہے ایک مجسمے کی جو اس نے اس کے 10 سال کے بعد دیکھنا ہے. ہاؤ ہی وانٹس ٹو, کیونکہ وہ ویژن آپ کو دے رہا ہے, آپ کے اندر ایک امپارٹ کر رہا ہے وہ نالج جو اس کے اندر کسی نے کی ہو یا اس نے خود سے سیکھی ہو, اور 10 سال بعد وہ آپ کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے, کیونکہ آپ اپنے آپ کو 10 سال بعد نہیں دیکھ رہے ہوتے.
تو مینٹور کا رول, استاد کا رول کسی ماں باپ سے کم نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کو وہ محبت, وہ نظر, وہ شفقت اور وہ دیانتداری کے ساتھ آپ میں وہ چیزیں ڈال رہا ہے جو آپ کے لیے اس وقت بھی اور آگے بھی بہتر ہوں گی. تو میں بہت شکر گزار ہوں ون اینڈ اونلی بیرسٹر سلمان صفدر صاحب, باس آپ کا, فار اسپیئرنگ یور ٹائم. اینڈ مجھے, میں یہ بھی لاسٹ بات کہہ دوں کیونکہ بہت کچھ ہے میرے پاس, لیکن میں کہنا لازمی سمجھتا ہوں کہ جب بھی میں پاکستان آتا ہوں there is always a dinner planned آپ کے گھر میں, and there's a lot to talk. کھانے پہ ہمارے یہاں بہت بات ہوتی ہے, تو کھانے سے ہی ہم بات کرتے ہیں اور کھانے پہ ہی وہ سکلز اور ایٹیکیٹس جو کہ نئی اگلے سال کی جو رمق ہو یا ایک ویژن ہو وہ ہم شیئر کرتے ہیں. تو your pupil, your associates are extremely thankful to you. On behalf of all of them, I want to send my regards and wishes and respect to you. And please accept more associates, mentor them more so that we have good people in the profession who can take the name forward. Thank you very much. بہت شکریہ ویورز, آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے مہینے ایک اور گیسٹ کے ساتھ اسی سیریز میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم اینڈ خدا حافظ. خدا حافظ.